اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو منزل.com سے میں ہوں سبیحہ صبا۔ میرے ساتھ آج بہت ہی اچھی شاعرہ موجود ہیں، بہت اچھی شخصیت۔ اجالے بانٹ دینا تم، یہ کتاب ہے، اور ہمارے ساتھ ہیں محترمہ ڈاکٹر حنا امبرین طارق۔ تو میں آپ کو اسی کتاب کی جو عنوان ہے اجالے بانٹ دینا تم، یہی نظم جی بالکل، بہت اچھا نام بھی اچھا رکھا ہے۔ تھینک یو۔ تو اس نظم کا نام ہے اجالے بانٹ دینا تم۔ سفر پہ جب بھی نکلو تم، سفر پہ جب بھی نکلو تم، دیا جب بھی جلاؤ تم، سفر پہ جب بھی نکلو تم، دیا جب بھی جلاؤ تم، ہمیشہ من میں رکھو تم، ہمیشہ من میں رکھو تم، دیے کی لو بڑھانا ہے، اجالا بانٹ دینا ہے، ہمیشہ من میں رکھو تم، دیے کی لو بڑھانا ہے، اجالا بانٹ دینا ہے۔ اور سفر میں جب بڑھو گے تم، سفر میں جب بڑھو گے تم، یقیناً جان لو گے تم، سفر میں جب بڑھو گے تم، یقیناً جان لو گے تم، اجالے بانٹ دینے سے، اجالے بانٹ دینے سے، سفر میں ساتھ دینے سے، محبت ساتھ رہنے سے، کبھی بھی کم نہیں ہوتی، مسافت من نہیں چھوتی، اجالے بانٹ دینے سے، سفر میں ساتھ رہنے سے، محبت بانٹ دینے سے، کبھی بھی کم نہیں ہوتی، مسافت من نہیں چھوتی۔ نئی کرنیں ابھرتی ہیں، نئی کرنیں ابھرتی ہیں، نئی راہیں بلاتی ہیں، نئی کرنیں ابھرتی ہیں، نئی راہیں بلاتی ہیں، دیے کی لو بڑھانا تم، دیے کی لو بڑھانا تم، محبت بانٹ دینا تم، اجالے بانٹ دینا، بہت اچھی محبت بانٹ دینا تم، بہت اچھی، بہت مزہ آیا۔ اجالے بانٹ دینا تم، بہت شکریہ۔ اچھا، بچوں میں بھی آیا کسی کو شوق ہے؟ ہاں، بچے ظاہر ہے وہ یہ تو بیک ٹو بیک چل رہا ہے نا۔ میرے دادا میں تھا، وہ پوئٹری کرتے تھے، صوفی شاعر تھے، اس کے بعد والد صاحب، پھر اس کے بعد اب میں ہوں، تو آگے بچوں میں بھی چل رہا ہے۔ تو میری جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، انہوں نے اپنی پہلی نظم گریڈ 3 میں لکھی۔ میں نے تو اپنی پہلی نظم گریڈ 7 میں، مجھے یاد ہے جو شعوری طور پر، لیکن انہوں نے گریڈ 3 میں لکھی۔ تو وہ میرے خیال سے جنریشن ٹو جنریشن یہ تو ایک نہیں بھی ہوتا، بعض بالکل بھی نہیں، بڑے بڑے شاعروں کو آپ دیکھیں۔ ہاں، لیکن شاعر جو ہے نا، دیکھیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو وہی محمود خزاں والی بات ہے کہ شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے، صحیح۔ تو آپ محنت کر کے شاعری سیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ شاعر نہیں بن سکتے۔ یہ تو بات وہ تو وہ سیکھ لیتے نا میٹر کیا ہے، وہ آپ سیکھ کے شاعر بن سکتے ہیں، لیکن مطلب شاعری سیکھ سکتے ہیں، شاعر نہیں بن سکتے، یہ نہیں مانتی۔ یہ تو صحیح بات ہے، اور یہ ایک کیفیت کا بھی نام ہوتا ہے، جب آپ تاریخ ہو جائے تو پھر آپ وہ کچھ بھی اور اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی، اور آپ بعد میں دیکھیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کمال ہے۔ آپ بتائیے، آپ نے بھی، آپ کی بھی کتاب ہے شاعری؟ میری تو 6 کتابیں ہیں، بلکہ 5 تو شائع ہو چکی ہیں، اور 5 شائع ہو چکی ہیں، 2 ابھی آئیں گی۔ ایک تو چھٹی اور 7ویں جو ہے وہ نعتیہ ہے، جو نعتیں کبھی کبھی لکھتی رہتی ہوں، ان کو علیحدہ کر کے۔ ہاں، تو اب وہ ایک الگ آئیں گی۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے آپ پتہ نہیں اکٹھا مجموعہ بنائیں، کلیات لے کر آئے، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بھی بہت سا کام کرنے والا ہے، اور پتہ یہ جو ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جب ہم منتقل ہوتے ہیں نا، تو اس سے نقصان بہت ہوتا ہے، چیزیں بہت ضائع ہو جاتی ہیں۔ بالکل، چیزیں بھی ضائع ہوتی ہیں، اور آپ کی سٹینڈنگ پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ جہاں بھی آپ جاتے ہیں، جس طرح آپ زندگی زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں، وہاں پر آپ اپنی جو ہے اس سے میں اتفاق نہیں کرتی کہ وہ تو ایک کیفیت ہے، وہ تو کہیں بعض دفعہ طویل وقفہ آ جاتا ہے، تو پھر ہم وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں جہاں سے کہا، یا کچھ لیول بڑھتا ہے، میرا نہیں کیا کم ہوتا۔ نہیں، شاعری کا لیول نہیں، سفر جب ہم کرتے ہیں، جیسے ایک دفعہ گھر بسا لیا، سیٹ کیا، پھر اس سے توڑا اجالا، پھر جاڑا سے، پھر دوسری جگہ گئے، پھر وہاں زیرو سے سیٹ کیا، تو وہ پھر پورا ایک مطلب ذہن تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب بعض دفعہ کوئی فیملی ممبر، جیسے بھانجی ہے، اس نے مجھے بڑی اچھی ایک نظم دی، میری پرانی کہیں رکھی ہوئی ان کے گھر میں،
یا کہیں کسی کتاب سے نکلی تو وہ اس طرح سے بڑا مزہ آتا ہے. پھر وہ چیز جب گمی ہوئی ملتی ہے میں کہتی ہوں اچھا خوشی ہوتی ہے. لیکن کتاب بھی ہے آپ کے پاس؟ کتاب سے بھی ہاں. اپنی خلوت سے تکلم جو ہے جاری ساری، اپنی خلوت سے تکلم جو ہے جاری ساری، گفتگو اور اضافی ہے ہماری ساری، گفتگو اور اضافی ہے ہماری ساری، اور جذب کرنے کو میسر تھی فقط ایک ساتھ، جذب کرنے کو میسر تھی فقط ایک ساتھ، اور ساتھ ہے وہی روح پہ تاری ساری. کیا کہنے. بہت شکریہ. اور ساتھ ہے وہی روح پہ تاری ساری. اور شعر روشنی تھی کہ فسوں تھا کہ وہ تم تھے ہر سو، روشنی تھی کہ فسوں تھا کہ وہ تم تھے ہر سو، رات یادوں کی حویلی میں گزاری ساری. رات یادوں کی حویلی میں گزاری ساری. اور چاند تارے بھی فدا آج ہوئے جاتے ہیں. یہ شعر میں نے اپنے ہسبینڈ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے، بلکہ غزل ہی پوری لیکن یہ شعر خاص طور پہ. چاند تارے بھی فدا آج ہوئے جاتے ہیں، کہکشاں تم نے ہی آنچل میں اتاری ساری، کہکشاں تم نے ہی آنچل میں اتاری ساری، اور جذب کرنے کو میسر تھی فقط ایک ساتھ، جذب کرنے کو میسر تھی فقط ایک ساتھ، اور ساتھ ہے وہی روح پہ تاری ساری. کیا کہنا. بہت شکریہ. جی جو میرے دل کے بہت قریب ہے. یہاں بن موسموں کی بارشوں کا سلسلہ ہے، یہاں بن موسموں کی بارشوں کا سلسلہ ہے، نمو کی منتظر کچھ کوپلوں کا سلسلہ ہے، نمو کی منتظر کچھ کوپلوں کا سلسلہ ہے، اور فلک سے جو بھی اترے کیا گلا اس کا کہ یوں ہی، فلک سے جو بھی اترے کیا گلا اس کا کہ یوں ہی، زمیں پر سانس لیتی خواہشوں کا سلسلہ ہے. بہت شکریہ. زمیں پر سانس لیتی خواہشوں کا سلسلہ ہے، اور جنون عشق کے رستے میں ہے ایک ایسا دریا، جنون عشق کے رستے میں ہے ایک ایسا دریا، جہاں پر تیرتے ٹوٹے گھڑوں کا سلسلہ ہے، جہاں پر تیرتے ٹوٹے گھڑوں کا سلسلہ ہے. میں بھی ہے رت جگوں کا شور اور کچھ، میرے کمرے میں بھی ہے رت جگوں کا رقص اور کچھ، میرے دل میں بھی پھیلی وحشتوں کا سلسلہ ہے، میرے دل میں بھی پھیلی وحشتوں کا سلسلہ ہے. اور شکستہ خواب اپنے ایک جانب رکھ دیے اب، شکستہ خواب اپنے ایک جانب رکھ دیے اب، مجھے در پیش ان ویرانیوں کا سلسلہ ہے، مجھے در پیش ان ویرانیوں کا سلسلہ ہے. اور کہیں پر تیرگی پھیلی ہوئی ہے آسماں تک، کہیں پر تیرگی پھیلی ہوئی ہے آسماں تک، کہیں پر روشنی کے دائروں کا سلسلہ ہے، کہیں پر روشنی کے دائروں کا سلسلہ ہے. اور محبت کا یقین جب سے ہواؤں نے دلایا، محبت کا یقین جب سے ہواؤں نے دلایا، گلابی گنگناتی خوشبوؤں کا سلسلہ ہے، گلابی گنگناتی خوشبوؤں کا سلسلہ ہے. جنہوں نے عشق کے رستے میں ہے ایک ایسا دریا، جہاں پر تیرتے ٹوٹے گھڑوں کا سلسلہ. بہت شکریہ. تو اب ہم آپ سے میں التماس کرتی ہوں کہ آپ بھی اپنی کوئی غزل جو آپ کے دل کے قریب ہو پیش کیجیے. دل کے قریب تو شاید کوئی اور ہوگی، لیکن یہ سامنے جو ہے وہ غضب کا قہر اگر آسمان سے ٹوٹا، غضب کا قہر اگر آسمان سے ٹوٹا، تو اس کا زور دلوں کی اذان سے ٹوٹا. غضب کا قہر اگر آسمان سے ٹوٹا، تو اس کا زور دلوں کی اذان سے ٹوٹا. یقین کی منزل مقصود تک کوئی پہنچا، یقین کی منزل مقصود تک کوئی پہنچا،
تو اس کا پختہ یقین کب گمان سے ٹوٹا، مسافران عدم پھر جہان تازہ میں، مسافران عدم پھر جہان تازہ میں، جو ان کا ربط کہیں اس جہان سے ٹوٹا، بہت اچھے، مسافران عدم پھر جہان تازہ میں، جو ان کا ربط کبھی اس جہان سے ٹوٹا، تو زندگی میں خلا در خلا اتر آیا، تو زندگی میں خلا در خلا اتر آیا، جو رابطہ کبھی ایک مہربان سے ٹوٹا، بہت اچھے، تو زندگی میں خلا در خلا اتر آیا، جو رابطہ کبھی ایک مہربان سے ٹوٹا، خاموشیوں میں بھی مایوسیوں کا سایہ تھا، بہت اچھے، خاموشیوں میں بھی مایوسیوں کا سایہ تھا، جمود سارا تو ذکر و بیان سے ٹوٹا، بہت خاموشیوں میں بھی مایوسیوں کا سایہ تھا، جمود سارا تو ذکر و بیان سے ٹوٹا، وہ سوچ تھی کہ زمانے کو زیر کرنا ہے، وہ سوچ تھی کہ زمانے کو زیر کرنا ہے، وہ سارا نشہ تو ایک امتحان سے ٹوٹا، بہت اچھے، وہ سوچ تھی کہ زمانے کو زیر کرنا ہے، وہ سارا نشہ تو ایک امتحان سے ٹوٹا، اور پھر اس کے بعد سرا ہاتھ میں نہیں آیا، پھر اس کے بعد سرا ہاتھ میں نہیں آیا، وہ سلسلہ تو کہیں درمیان سے ٹوٹا، بہت پھر اس کے بعد سرا ہاتھ میں نہیں آیا، وہ سلسلہ تو کہیں درمیان سے ٹوٹا، اور کسی کو یاد رکھنے میں، کسی کو بھول جانے میں، کسی کو یاد رکھنے میں، کسی کو بھول جانے میں، بڑی مدت لگی روٹھے ہوئے دل کو منانے میں، کیا اچھا ہے، کسی کو یاد رکھنے میں، کسی کو بھول جانے میں، بڑی مدت لگی روٹھے ہوئے دل کو منانے میں، بہت محفوظ ہاتھوں میں بچا کر سامنے رکھنا، بہت محفوظ ہاتھوں میں بچا کر سامنے رکھنا، خوشی کی لہر آ جائے اگر غم کے زمانے میں، بہت اچھے، بہت محفوظ ہاتھوں میں بچا کر سامنے رکھنا، خوشی کی لہر آ جائے اگر غم کے زمانے میں، بہت مشکل ہے اب تو ٹالنا اس دل کی باتوں کو، بہت مشکل ہے اب تو ٹالنا اس دل کی باتوں کو، کئی انمول یادیں ہیں میرے دل کے خزانے میں، بہت اچھے، کئی انمول یادیں ہیں میرے دل کے خزانے میں، کہیں ایک شخص ایسا بھی تو ہوتا ہے جسے اکثر، کہیں ایک شخص ایسا بھی تو ہوتا ہے جسے اکثر خوشی ملتی ہے لیکن دوسروں کا دل جلانے میں، کہیں ایک شخص ایسا بھی تو ہوتا ہے جسے اکثر خوشی ملتی ہے لیکن دوسروں کا دل جلانے میں، کسی کی دل جلانے میں، اور تو کیا ہر فیصلے پر حوصلہ رکھنا ضروری ہے، تو کیا ہر فیصلے پر حوصلہ رکھنا ضروری ہے، لگا دے آگ چاہے کوئی اپنے آشیانے میں، بہت خوب، تو کیا ہر فیصلے پر حوصلہ رکھنا ضروری ہے، لگا دے آگ چاہے کوئی اپنے آشیانے میں، جوانی کے سنہرے دن مشقت کر کے پردیسی، جوانی کے سنہرے دن مشقت کر کے پردیسی، پرندوں کی طرح آئے وطن اپنے ٹھکانے میں، پرندوں کی طرح آئے، جوانی کے سنہرے دن مشقت کر کے پردیسی، پرندوں کی طرح آئے وطن اپنے ٹھکانے میں، اور کسی انسان کو کیوں دیوتا سمجھا گیا آخر، کسی انسان کو کیوں دیوتا سمجھا گیا آخر، ذرا مشکل تو ہوتی ہے کسی کا بت گرانے میں، بہت اچھا، کسی انسان کو کیوں دیوتا سمجھا گیا آخر، ذرا مشکل تو ہوتی ہے کسی کا بت گرانے میں، کسی کو یاد رکھنے میں، کسی کو بھول جانے میں، بڑی مدت لگی روٹھے ہوئے دل کو منانے میں، بہت اچھا، آپ سے سننا ہے زیادہ، اتنا اچھا کلام آپ نے پیش کیا، اور وہ پردیسیوں اور ہجرت زداؤں لوگوں کی ترجمانی دل بھی کے کر دی، قریب ہوتا نا ہم لوگوں، غزل جو کتاب میں پہلی غزل ہے، خلوص دل کا حسین لبادہ تو روشنی ہے، واہ واہ، خلوص دل کا حسین لبادہ تو روشنی ہے، کہ زندگی کا یقین سادہ تو روشنی ہے، بہت شکریہ، خلوص دل کا حسین لبادہ تو روشنی ہے،
کہ زندگی کا یقین سادہ تو روشنی ہے. اچھا ہینا چلیں آپ سنائیں. اور ایک غزل کتاب سے، کتاب کی پہلی غزل ہے یہ. ہینا ویسے آپ اپنا پورا ہینا امبرین کہلانا پسند کرتے ہیں یا کون سا نام آپ کا لیا جاتا ہے؟ مجھے زیادہ تو ڈاکٹر ہینا ہی کہا جاتا رہا ہے، تو اس لیے مجھے پسند بھی ہے ڈاکٹر ہینا کہلوانا. اور سیکنڈ نیم تو باہر رواج نہیں ہے نا، اب وہاں پر ڈاکٹر ہینا امبرین طارق، اس سے پہلے ڈاکٹر ہینا امبرین عمر. تو ہوتا یہ تھا کہ یا ڈاکٹر عمر یا ڈاکٹر طارق کہنے لگ جاتے ہیں پھر لوگ، تو پھر میں پریفر کرتی تھی کہ ہینا کہا جائے مجھے، تاکہ میرا نام تو کیونکہ وہ امبرین پھر میرا مڈل نیم بن جاتا ہے، اور وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں ملتی باہر. جب لوگ جب اگر ڈاکٹر طارق بولیں، اور طارق کو بھی ڈاکٹر صاحب کی غزلوں میں سے پہلی ہی غزل آپ کی اور آڈینس کی خوبصورت سماعتوں کی نظر. خلوص دل کا حسین لبادہ تو روشنی ہے، خلوص دل کا حسین لبادہ تو روشنی ہے، کہ زندگی کا یقین سادہ تو روشنی ہے، کہ زندگی کا یقین سادہ تو روشنی ہے. اور مسافتوں میں جو منزلوں کی نوید ٹھہرا، مسافتوں میں جو منزلوں کی نوید ٹھہرا، وہ ایک رستہ کریں کشادہ تو روشنی ہے، وہ ایک رستہ کریں کشادہ تو روشنی ہے. اور نظر نظر میں کہیں اجالا کہیں اندھیرا، نظر نظر میں کہیں اجالا کہیں اندھیرا، کہیں مگر حوصلہ زیادہ تو روشنی ہے، بہت اچھے، کہیں مگر حوصلہ زیادہ تو روشنی ہے. اور ستم ظریفی کا ہر بہانہ ہی معتبر تھا، ستم ظریفی کا ہر بہانہ ہی معتبر تھا، کرم کریں وہ بدل کے زیادہ تو روشنی ہے، کرم کریں وہ بدل کے زیادہ تو روشنی ہے. اور کبھی ہتھیلی پہ راز دل بھی ہینا سے لکھنا، کبھی ہتھیلی پہ راز دل بھی ہینا سے لکھنا، محبتوں کا یہی اعادہ تو روشنی ہے، محبتوں کا یہی اعادہ تو روشنی ہے. کبھی ہتھیلی پہ راز دل بھی ہینا سے لکھنا، محبتوں کا یہی اعادہ تو روشنی ہے، خلوص دل کا حسین لبادہ تو روشنی ہے. بہت اچھے. اچھا، کتاب ہی سے ایک نظم جس کا عنوان ہے یقین، میں تمام ناظرین کی اور آپ کی خوبصورت سماعت کی نظر کرتی ہوں. یقین. یہ میرے آنگن کی سب بہاریں، یہ میرے آنگن کی سب بہاریں، سبھی نظارے، یہ رنگ سارے، یہ پھول سارے، یوں مجھ سے نظریں چرا رہے ہیں، یوں مجھ سے نظریں چرا رہے ہیں، کہ جیسے مجھ کو گئی رتوں کی کوئی کہانی سنا رہے ہیں، کہ جیسے مجھ کو گئی رتوں کی کوئی کہانی سنا رہے ہیں. اور گئی رتوں کی کوئی کہانی سنا رہے ہیں، کہ صحن دل کے حسین موسم کی بے ثباتی کہاں تھمی ہے، کہ صحن دل کے حسین موسم کی بے ثباتی کہاں تھمی ہے. ہوا بھی تیور بدل رہی ہے، ہوا بھی تیور بدل رہی ہے، گلی کے کونے پہ ڈھلتا سورج یہ کہہ رہا ہے، گلی کے کونے پہ ڈھلتا سورج یہ کہہ رہا ہے، کہ ڈھل کے میں پھر ابھر رہا ہوں، کہ ڈھل کے میں پھر ابھر رہا ہوں، کہ ڈھل کے میں پھر ابھر رہا ہوں. فضا رتوں کی اداس شامیں میری تمازت سے جی اٹھی ہیں، فضا رتوں کی اداس شامیں میری تمازت سے جی اٹھی ہیں. ازل سے اب تک یہی ہوا ہے، ازل سے اب تک یہی ہوا ہے، ہوا کو مجھ سے محبتوں کا یقین ملا ہے. فضا رتوں کی اداس شامیں میری تمازت سے جی اٹھی ہیں، ازل سے اب تک یہی ہوا ہے، ہوا کو مجھ سے محبتوں کا یقین ملا ہے، جو آج تم تک پہنچ گیا ہے، کیا کہنے، جو آج تم تک پہنچ گیا ہے. بہت شکریہ. یہ میری نظم تھی یقین. بہت شکریہ. اور غزلیں؟ غزلیں بالکل، میں ایک اور تازہ غزل کے چلنا چاہتی. اچھا، آپ نے اس پہ نہیں لکھا کرونا وغیرہ پہ؟ ہاں، کرونا کی ایک ہے غزل، کتاب میں بھی شامل ہے. میں اچھا، اتنے دن ہو گئے کہ کتابوں میں آ گئی کتاب؟ ہاں، کیونکہ یہ کتاب لاسٹ ایئر کی ہے نا. اچھا، تو اس وجہ سے یہ آ گئی تھی اس میں.
یاد نہیں ہے مجھے، دیکھ کے پڑھنا پڑے گا. کرونائی غزل جیسا کہ رہتا ہی نہیں اور یاد ہوگی تو سامنے آ کے کہیں بھول جاتا ہے. بس جب تازہ ہوتی ہے اور صرف پڑھا جا رہا ہوتا ہے تازہ لکھ کر تو اس وقت یاد ہوتی ہے، اور پھر ذرا دن گزر جاتے ہیں تو کچھ دن سے اتر جاتی ہے. اور ایک جو بالکل تازہ غزل ہوتی ہے وہ بھی مکمل یاد نہیں ہوتی، وہ بھی تھوڑی. تو یہ ہے جن کو پھر بھی یاد رہتی ہیں، یا یہ کہ کہیں اتنا کانفیڈینس ہو کہ کہیں سنا سکیں. ہاں تو بڑی بات ہے. مجھے رہتی ہیں کیونکہ بار بار شاید پڑھتی رہتی ہوں. اچھا تو یہ کرونائی غزل کسی نے کہا، رنگ گلیوں میں پھر سب بکھر جائیں گے، رنگ گلیوں میں پھر سب بکھر جائیں گے، یہ عذابوں بھرے دن گزر جائیں گے. رنگ گلیوں میں پھر سب بکھر جائیں گے، یہ عذابوں بھرے دن گزر جائیں گے. اے میرے رب کرم کا تو کر سلسلہ، اے میرے رب کرم کا تو کر سلسلہ، ورنہ بندے تیرے ہم کدھر جائیں گے. اے میرے رب کرم کا تو کر سلسلہ، ورنہ بندے تیرے ہم کدھر جائیں گے. اور ہے وبا کا یہ موسم مگر ہے یقین، ہے وبا کا یہ موسم مگر ہے یقین، ہم جو بچ جائیں گے پھر سے گھر جائیں گے. یہ میں نے کینیڈا میں لکھی تھی اور ان دنوں میں بہت شدید طلب تھی مجھے واپس پاکستان آنے کی، کرونا نے جب سب کچھ بند کر دیا تھا. اب کچھ لوگ باہر سے آ نہیں رہے کہ جی واپسی کا مسئلہ نہ ہو. ہے وبا کا یہ موسم مگر ہے یقین، ہم جو بچ جائیں گے پھر سے گھر جائیں گے. اور سب دعاؤں کا اب تو دکھا دے اثر، سب دعاؤں کا اب تو دکھا دے اثر، ورنہ یارب زمیں زادے مر جائیں گے. سب دعاؤں کا اب تو دکھا دے اثر، ورنہ یارب زمیں زادے مر جائیں گے. اور شہر ویراں ہے انسان نہیں ہے کہیں، شہر ویراں ہے انسان نہیں ہے کہیں، گھر سے نکلے اگر ہم، گھر سے نکلے اگر تو کدھر جائیں گے. شہر ویراں ہے انسان نہیں ہے کہیں، گھر سے نکلے اگر تو کدھر جائیں گے. اور ایک موج فنا نے یوں گھیرا ہے نا، ایک موج فنا نے یوں گھیرا ہے نا، اب نہ جانے کدھر سے کدھر جائیں گے. ہے وبا کا یہ موسم مگر ہے یقین، ہم جو بچ جائیں گے پھر سے گھر جائیں گے. بہت اچھا. تو یہ لاسٹ ایئر کی تھی. تو لاسٹ ایئر کی ہے نا، تو اب کوئی نئی بھی ایک غزل ایسی ہے جس میں تھوڑا بہت وبا کا بھی ذکر ہے. یہ تازہ غزل ہے، اس میں بھی کرونا کے اثرات آپ کو نمایاں ملیں گے. بتائیں کہ آپ رہتی کہاں ہیں؟ کبھی مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ سعودیہ میں ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں کینیڈا سے آئی ہیں. تو آپ مجھے بھی اور میرے ناظرین کو بھی بتائیے. دیکھیے میں تو کراچی سے میرا تعلق ہے، پیدائش بھی یہیں کی ہے، بھی یہیں کی ہے، اور میں ڈاکٹر بھی یہیں سے بنی. لیکن شادی کے بعد جو ہجرت ایک ہوئی سعودیہ، پھر اس کے بعد مطلب میں نے 4 بار ہجرت کی. تو سعودیہ میں، پھر اس کے بعد ایک دفعہ اور، پھر اس کے بعد ہم کینیڈا گئے. پھر اس بار میں کینیڈا سے کراچی میں ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں مکمل بس اب کراچی کی ہو گئی ہوں. میرا شہر ہے، میں تو یہاں سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی، لیکن ہے ارادہ کہ کچھ وقت کے بعد مجھے واپس جانا ہے کینیڈا. اچھا جی. تو ابھی آپ نے کہا نا 4 ہجرتیں کی، تو یہ سعید صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی 4-5 ہجرتیں کی. تو انہوں کا ایک شعر ہے کہ ہجرتوں پر تو ہجرتیں کر لیں، اے وطن تجھ سا دوسرا نہ ہوا. واہ کیا یہ ہے کہ ویسے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہجرت راس آتی ہے پرندوں کو جبھی تو بہت ہی دور تک ان ٹولیوں کا سلسلہ ہے. واہ واہ واہ، بہت مزے، بہت اچھا. میں آپ کو اپنے ادبی سفر کے بارے میں بتاتی ہوں. چلیں ادبی سفر. تو میں اسکول میں جب تھی، تو جب میٹرک میں آئی اور جب گریجویشن کا وقت آیا ہائی اسکول سے، تو میں نے کراچی میں ہی، تو میں نے اپنے اسکول کے اوپر ایک مکمل سروے کیا. پوری ہسٹری اور پریزنس اور ٹیچرز ان سب کا ایک پورا سروے ٹریک کیا. تو پھر وہ چھپنے کے لیے جب تیار ہوا تو مجھے اجازت نہیں ملی، کچھ وجوہات تھیں، لیگل ریزنز بھی تھے.
تو پرنسپل نے اجازت نہیں دی، لیکن یہ میرا پہلا کارنامہ جو میں نے دانستہ اور شعوری طور پر کیا تھا وہ صحافت تھا۔ پھر اس دوران جو نظمیں میں لکھا کرتی تھی یا کہا کرتی تھی وہ انگلش میں ہوتی تھی، اور وہ بہت یہاں وہاں نہیں پڑھتے تھے ہم، لیکن میں اسپیکر تھی اپنی کلاس کے لیے، ووکل بھی تھی۔ اور پھر سینٹ جوزف کالج میں فرسٹ ایئر میں کالج میگزین کی سب ایڈیٹر بنی، پھر سیکنڈ ایئر میں بھی سب ایڈیٹر تھی، پھر ایس ایم سی گئی تو وہاں پر بھی تھوڑا سوشل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ وہاں کے کالج میگزین کی ایڈیٹر مجھے بنایا گیا، اور 3 سال تک اس کے بعد میں چیف ایڈیٹر اسی کالج کے میگزین کی ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں چلی گئی سعودیہ۔ تو وہ جو وقت تھا اس زمانے میں انٹرنیٹ اتنا نہیں تھا، ہم لوگ اتنے ٹیک اورینٹیڈ نہیں تھے، یہ موبائل فونز نہیں تھے، تو بس وہ گھر میں ہی لکھتی رہتی تھی جو بھی کچھ ہوتا تھا۔ تو 2004 میں ایک مشاعرہ پڑھا مدرز ڈے پر، جہاں میں نے ایک نظم پڑھی تھی وہاں پر۔ پھر اس کے بعد پھر میں نے چھوٹی موٹی نشستوں میں مجھے بلایا جاتا تھا اور نظمیں پڑھ لیتی تھی، نظم کی ہی شاعرہ کہتے تھے لوگ۔ اچھا 2015 میں اب میں نے اپنی تنظیم بنائی، وہیں مدینہ منورہ میں میں نے لیڈیز کلب کے نام سے ایک خواتین کی ادبی تنظیم بنائی، فرحت پروین کی پیٹرنشپ میں۔ پھر اس کے بعد وہاں یہ امجد امجد اور انور مسعود اور یہ سب لوگ آئے، سب کا آنا جانا ہوتا تھا، اور بہت رنگا رنگ محفلیں ہوتی تھی، اور بہت ساری ادبی محفلیں میرے گھر میں بھی منعقد ہوتی تھی۔ یہ تو مزے کی بات ہے، اور آپ اس کو نہ صرف اپنی شاعری کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں بلکہ یہ جو آپ میں مشاعرے کروانے کا آرگنائزر جو ہے وہ بھی آپ میں ساتھ ساتھ تھا۔ جی، اور ان کی نظامتیں بھی میں ہی کرتی تھی، اور میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ تو 2015 میں نے پہلا بڑا مشاعرہ پڑھا، 2015 میں ایمبیسی ہال ریاض کا تھا، جہاں پر مجھے دعوت مدعو کیا گیا، اور پھر میں نے وہاں اپنا پہلا آل سعودیہ بڑا مشاعرہ تھا، وہ ہمارے شمشاد علی صدیقی ہیں، انہوں نے اور ان کی تنظیم نے آرگنائز کیا تھا، اور مجھے اس میں موقع ملا، اور وہاں سے میں کہتی ہوں کہ ریاض جو ہے وہ میرے ادبی سفر میں بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ دراصل وہاں سے پھر وہ اور ہاں پھر میں نے ادبی صحافت باقاعدہ وہاں سے کی، کراچی کے اخباروں میں وہاں کی رپورٹس بھیجتی تھی، اور یہاں کے صحافیوں سے ڈائریکٹ، جیسے راشد نور ہیں، یاسمین طاہا، ان لوگوں سے ڈائریکٹ رابطے میں 2015 سے میں آ گئی تھی۔ پھر تنظیم تھی وہاں حلقہ فکر و فن، وہاں کی ڈپٹی جنرل سیکرٹری بنی، پھر بس میرے آج ایک تنظیم تھی، انہوں نے مجھے ایگزیکٹو سیکرٹری بنایا، پھر ایک آدھی اور تنظیمیں تھیں، تو مطلب بہت وہاں ایکٹیو، ریاض لیڈیز کلب کی جنرل سیکرٹری تھی، تو بہت ایکٹیو ایک وہاں لائف گزاری، اور بہت ادبی زندگی۔ یہ تو لگے گا نا بیچ میں کہ آپ ڈاکٹر ہیں، تو وہ بس شاعرہ لگ رہی ہے۔ تو میں ہاسپٹل سے گھر تو آ جاتی تھی 4:15 بجے، پھر 1-2 گھنٹہ آرام کرتی، پھر یہ مستقل بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے تھے اس وقت، خود انڈیپینڈنٹ، اور پڑھنے والی بڑی بیٹی بھی او لیولز میں تھی، تو وہ ذرا مصروفیت بچوں کی طرف سے کم ہوئی، تو میں نے بھی پوسٹ گریجویشن کر لی تھی اس وقت تک، تو پھر ان چیزوں کی طرف ذرا بہت مصروف رہی۔ پھر میں چلی گئی کینیڈا۔ اب اس دوران میں جو میری ذاتی تنظیم جو میں نے جس کی بنیاد رکھی تھی، ذوق ادبی فورم، وہ میرے ساتھ ساتھ رہی، میں جہاں جہاں گئی۔ تو وہ کینیڈا میں میں نے، کیونکہ میں ونزر میں رہتی تھی، تو وہاں مختلف چھوٹی موٹی یونیورسٹی لیول پہ تقریبات رکھ لیتی تھی، اور بچے شامل رہتے تھے تاکہ اپنے کلچر سے بھی کنیکٹڈ رہیں۔ وہاں پر ظاہر بہت زرخیز زمین ہے کینیڈا کی ادبی حوالے سے بھی، اور ویسے مجھے پتہ کیا خوشی ہو رہی ہے کہ آپ یہاں آ گئی ہیں، کیونکہ اچھا دماغ رکھنے والی اچھی شاعرہ، مضبوط شاعرہ، اور آرگنائزر، جو بھی گھر میں خصوصیات ہیں، مجھے بہت مزہ آیا۔ بہت شکریہ، آپ کا آنا بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو کینیڈا میں بھی میں نے کئی پروگرامز اٹینڈ کیے، لیکن چونکہ ڈاکٹر ہوں اور فل ٹائم ڈاکٹر ہوں، بچے بھی ہیں، گھر ہے، تو میں یہ نہیں کر رہی ہوتی تھی کہ مستقل ہر جگہ جاؤں، لیکن کچھ قریبی دوست یا کچھ خاص میں محافل ایسی ہوتی تھی جہاں میں ضرور جاتی تھی، چاہے مجھے سال میں 2 ہی بار کیوں نہ جانا پڑے۔ تو وہیں اشفاق حسین صاحب نے میرے لیے ایک پروگرام بھی کیا تھا میریٹ میں، جہاں
تسنیم آبدی اور فرد احساس کے ساتھ مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور وہ تو باقاعدہ اساتذہ کی محفل تھی، اور میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ میں ان سب لوگوں کے سامنے اپنی شاعری پریزنٹ کر رہی ہوں۔ تو بس یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اب یہاں ہوں۔ حلقہ ارباب ذوق سے بھی میری گہری وابستگی ہے، اور اپنا ذوق ادبی فورم جو میرا ہے اور لٹریری فورم، اس کو بھی لے کے چلتی رہتی ہوں، اور ہاسپٹل بھی جا رہی ہوں۔ میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے پہلے توجہ اپنی مرکوز رکھی اپنی پوسٹ گریجویشن پر، اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا، اور میں نے کیا فیملی میڈیسن میں، اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اس میں ایک تو میری کالز نہیں ہوتی، مجھے ایمرجنسیز نہیں ہوتی، اور میری ڈیوٹیز مارننگ کی فکسڈ ہوا کرتی تھی۔ تو یہ فائدہ ہوا کہ میرا گھر ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا، اور شام میں اگر کوئی تقریب ہو تو میں 2 گھنٹے ریسٹ کر کے آرام سے جا سکتی تھی۔ تو مجھے وہ جو ہاں، وہ کیونکہ پہلے اسپیشلائزیشن کر لی تو آپ کا یہ ہو جاتا ہے، اس میں کام کم ہو جاتا ہے، وقت کم ہو جاتا ہے، آپ تھوڑے سے ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو اس پہ میں نے دھیان دیا پہلے، اس لیے میں آپ کو دیر سے نظر آ رہی ہوں۔ ہاں، یہ بات ہے نا کہ آپ نظر تو نہیں آئے۔ اچھا، ایک خاتون مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ جو لوگ مرکزی دھارے میں رہتے ہیں انہیں بہت سہولت رہتی ہے، ہم جو الگ تھلگ رہتے ہیں ان کو مشکل پیش آتی ہے، ایسا ہے کیا؟ دیکھیے، مشکل پہلے پیش آیا کرتی ہوگی، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ اب تو ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں۔ جب میں جب سعودی عرب میں تھی، ریاض میں تھی، تب بھی میں یہاں آتی تھی تو مجھے وہی پذیرائی ملتی تھی۔ تو بلکہ میں جب کینیڈا سے آتی تھی تب بھی، اور جب میں وہاں رہ رہی تھی تب بھی یہاں میں اپنی گونج ضرور سنتی تھی اپنی۔ 11 سپتمبر گزرا ہے، تو میرے خیال سے کہ ہم وطن کے حوالے سے ایک موضوعاتی کچھ اشعار میں پیش کر دیتی ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے ایک مشاعرے میں بھی وہ میں نے پڑھا تھا، وہ مجھے بالکل بہت اچھے سے یاد نہیں ہے، لیکن مطلب تھوڑا بہت یاد ہے، باقی چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ تو کچھ یوں ہے: وطن کے سب نظاروں پر فدا ہم، وطن کے سب نظاروں پر فدا ہم، یہاں کی رہ گزاروں پر فدا ہم۔ بہت شکریہ۔ وطن کے سب نظاروں پر فدا ہم، یہاں کی رہ گزاروں پر فدا ہم، اور محبت ہم کو اس کی وادیوں سے، محبت ہم کو اس کی وادیوں سے، وطن کے کوہ ساروں پر فدا ہم۔ بہت دیکھیے نظر آ رہا ہے۔ محبت ہم کو اس کی وادیوں سے، وطن کے کوہ ساروں پر فدا ہم، اور ہمارا گھر یہ گھر سب سے ہے اچھا، ہمارا گھر یہ گھر سب سے ہے اچھا، صدا اس کی بہاروں پر فدا ہم۔ ہمارا گھر یہ گھر سب سے ہے اچھا، صدا اس کی بہاروں پر فدا ہم۔ بہت شکریہ۔ اور وطن کے آسماں پر جو ہیں روشن، وطن کے آسماں پر جو ہیں روشن، چمکتے ان ستاروں پر فدا۔ بہت اچھا۔ وطن کے آسماں پر جو ہیں روشن، چمکتے ان ستاروں پر فدا ہم، اور کبھی جائیں اگر پردیس ہم جو، کبھی جائیں اگر پردیس ہم جو، تو اس گھر کے ہی پیاروں پر فدا ہم۔ کبھی جائیں اگر پردیس ہم جو، تو اس گھر کے ہی پیاروں پر فدا ہم۔ وطن کے سب نظاروں پر فدا ہم، یہاں کی رہ گزاروں پر فدا ہم۔ یہ پاکستانیت ہمارے دلوں میں رچی بسی ہے۔ یہ بھی پاکستانی شاعر ہے، ہر بات میں پاکستان بہت۔ اور باہر رہ کے تو اس چیز کہیں اجازت دیں تو میں آپ کو ایک تازہ غزل کے بھی کچھ اشعار پیش کرتی ہوں۔ شاعری شبنمی گھٹا سی ہے، شاعری شبنمی گھٹا سی ہے، ساتھ جیسے کوئی دعا سی ہے۔ شاعری شبنمی گھٹا سی ہے، ساتھ جیسے کوئی دعا سی ہے، اور دل دیا جل رہا ہے روزن میں، دل دیا جل رہا ہے روزن میں، اور حجرے میں ایک داسی ہے۔ دل دیا جل رہا ہے روزن میں، اور حجرے میں ایک داسی ہے، اور اس کا ملنا ہو یا نہیں ملنا، اس کا ملنا ہو یا نہیں ملنا،
یہ تعلق مگر اساسی ہے. اس کا ملنا ہو یا نہیں ملنا یہ تعلق مگر اساسی ہے. اور تیری دیوانگی میں اب شامل، تیری دیوانگی میں اب شامل ہر ادا ہی بہت جدا سی ہے. تیری دیوانگی میں اب شامل ہر ادا ہی بہت جدا سی ہے. اور یاد آنگن میں آج بھی تازہ، یاد آنگن میں آج بھی تازہ ایک تصویر خوش نما سی ہے. کیا کہنے ایک تصویر خوش نما سی ہے. یاد آنگن میں آج بھی تازہ ایک تصویر خوش نما سی ہے. اور یہ تکبر ہے کیا انا کیسی، یہ تکبر ہے کیا انا کیسی جبکہ یہ زندگی ذرا سی ہے. جبکہ یہ زندگی ذرا سی ہے. یہ تکبر ہے کیا انا کیسی، بہت شکریہ. یہ تکبر ہے کیا انا کیسی جبکہ یہ زندگی ذرا سی ہے. اور شاعری شبنمی گھٹا سی ہے، ساتھ جیسے کوئی دعا سی ہے. بہت شکریہ، بہت